تو کوبرا آسن سے آپ کے معدے کو، آپ کے تمام مسلز کو، آگے و پیچھے تمام مسلز کو ورزش ملتے ہیں، ریلیکسیشن ہوتی ہیں اور سکون ملتے ہیں۔ اس سے گردوں کے اور مثانے کے بیماریاں اور مخصوص امراض ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ قبض جس کو ہوتا ہے انسان کو قبض کبھی بھی نہیں آتے ہیں، اور انٹسٹائن بالکل صحیح ورک کر رہے ہوتے ہیں، اور جو دوسری مسلز ہے پیٹ کے، یہ فالتو چربی ختم ہو جاتے ہیں، مسلز سٹرونگ ہو جاتے ہیں، اور کمر میں خاص قسم کے ایک لچک پیدا ہوتے ہیں، ایک خاص قسم کے لطافت آتے ہیں جو عصبی ریشے ہیں، اور یہ جیسے میں نے کہا تھا شاٹی کا پین یا جوڑوں کا درد، یہ آسن کوبرا آسن اور جو جل انرجی آسن 4 اور جو جل انرجی آسن 2، یہ 3 آسن جوڑوں کے درد کے لیے اکثیر ہے، اور باقی اگر آپ کو روماتیزم اس طرح کی کوئی پرابلمز ہے تو یہ بہترین علاج ہے، اور اس سے ٹوٹلی طور پہ ٹھیک ہو جاتا ہے انسان۔ اور اگر کوئی ایسی پرابلم ہے جو کہ ویسے ہی کبھی کبھی مسل میں درد آتے ہیں انسان کی، کبھی ٹانگیں درد کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کہاں پر درد آتے ہیں، تو یہ اس آسن سے ٹوٹلی ریلیکس ملتا ہے، اور آہستہ آہستہ بیماری ریموو ہو جاتا ہے اور ختم ہو جاتے ہیں۔ تو آپ آزما لیں پلیز، اگر آپ کو اس طرح کی بیماری لاحق ہے خدا نہ کردہ، یا آپ کے کسی دوست کو ہے یا آپ کے رشتہ دار کسی کو ہے، تو آپ یوگا کی یہ آسن ان کو تجویز کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے اور فائدہ اسے مل جائیں گے۔ کوبرا آسن تھائرائڈ گلینڈ کے لیے بھی اچھے نارمل کر دیتے ہیں، اور پیچھے گردن کے لیے بہت اچھا ہے۔ دوسرا اس کے جو خوبیاں ہیں، آئز کے پرابلمز کے لیے، آئز کے پرابلمز کو بھی ٹھیک کرتے ہیں، اور جب آپ پیچھے جاتے ہیں تو جتنا ہو سکے آپ پیچھے دیکھیں، اور پھر آہستہ آہستہ جب آپ نیچے آتے ہیں تو آنکھیں بند ہونی چاہیے۔ زمین پہ جب آپ پیشانی زمین پہ لگاتے ہیں تو آنکھیں وہاں تک جاتے، آہستہ آنکھیں بند کر لیں، اور پھر اس طرح یہ آسن 2 سے 3 بار شروع میں کر لیں، 2 بار کافی ہے۔ اور باقی آسنز بھی جو آج آپ کو بتایا میں نے، جل انرجی آسن 4 اور شیو آسن اور یہ آسن، یہ تمام آسنز کو ترتیب سے کریں۔ جل انرجی آسن 4 کو آپ 2 ٹائم کر لیں، اور جو شیو آسن ہے وہ تو ہوتا ہی 1 بار ہے۔ جب آپ خوب ریلیکس ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ ریلیکس آسن کو ختم کریں، آہستہ آہستہ ہاتھوں کی انگلیاں ہلائیں گے، پھر اس کے بعد پاؤں کے، اور آہستہ آہستہ اس حالت سے باہر نکلیں گے، ریلیکسیشن کی حالت سے آہستہ بیٹھ جائیں گے۔ پھر آپ کوبرا آسن شروع کریں گے۔ تو کوبرا آسن آپ نے 2 بار کیے، 2 بار کرنے کے بعد آپ کھڑے ہو جائیں گے اور گھمان آسن شروع کریں گے۔ تو گھمان آسن جو ابھی ہم شروع کرنے والے ہیں، گھمان آسن کے بہت فائدے ہیں، یہ بھی آپ کے تمام مسلز کو ورزش دیتے ہیں۔ کچھ مسلز جو ہمارے مسلز یوں ہوتے ہیں، کچھ یوں ہوتے ہیں، تو مسلز جو ہے نا اس کو یوں ورزش دیتا ہے گھمان آسن، یوں۔ باقی آسنز یوں ورزش دیتے ہیں، لیکن گھمان آسن آپ کی مسلز کو یوں ورزش دیتے ہیں۔ تو آئیں گھمان آسن کے آغاز کرتے ہیں، اور گھمان آسن کرتے ہیں کھڑے ہو کر، آرام سے کھڑے ہو، پاؤں کو تھوڑے سے بلکہ بالکل پاؤں ایک دوسرے سے جوڑ لیں،
پاؤں کو جوڑنے کے بعد سیدھا کھڑے ہو جائیں. سیدھا کھڑے ہو کر ایک گہرا سانس لیں. سانس لیا, تھوڑی دیر رکا, تھوڑی دیر رکنے کے بعد سانس کو چھوڑ دیا. اب تھوڑا سا سانس گہرا ہو اور آہستہ آہستہ یوں گھوم جائیں گے. گردن کو بھی جہاں تک ہو سکے موڑ لیں اور یوں ہاتھوں کو بھی جہاں تک ہو سکے موڑ لیں, جتنا ہو سکے موڑیں. اور پاؤں میں کسی قسم کے پاؤں میں خم نہیں لینے چاہیے. پاؤں اپنی جگہ پہ ثابت رکھے ہوں گے آپ نے, اور یوں آپ دوسرا سائڈ پہ یوں موڑ لیں. یہ ہے گھمان آسن, اور یہ آپ کئی بار کریں گے, 3 بار یہ دوبارہ اس طرح کے یوں گئے ہیں, اور یوں جب آپ جاتے ہیں اس کو 1 بار کہتے ہیں. تو اس طرح آپ 2 سے 3 بار, اس سے آپ کے تمام مسلز کو یوں ورزش ملتے ہیں. گردن سے لے کر یہاں آئز کو بھی ورزش ملتے ہیں. آپ یوں گھماتے ہیں آئز کو, یوں جہاں تک ہو سکے پیچھے دیکھتے ہیں آپ, اور ہاتھوں کو جہاں تک ہو سکے آپ یوں پیچھے یوں یہ دیکھیں یوں لے جا رہے ہیں. اور پاؤں دیکھیں اپنی جگہ بالکل آپ زمین کے ساتھ ہیں, اور آپ نے بالکل پاؤں کو نہیں گھمانا ہے. سر باڈی کو, فل باڈی کو, ٹانگوں کو اور گردن کو, ہاتھوں کو, سب چیزوں کو موڑ لیں. یہ ساتھ یہ بھی, اور یہ بازو, گردن, آنکھ, جتنا ہو سکے پیچھے دیکھیں, یوں جتنا ہو سکے یعنی آپ نے پیچھے دیکھنا. یہ سارے جو آپ کی گردن ہے یہاں سے لے کر آپ کے چہرے کے مسلز کے لیے اور پوری باڈی میں آپ کو بہت بہترین ملتے ہیں. یعنی تمام مسلز کو ورزش ملتا ہے. پچھلے آسن میں ہم نے ورزش دیا تھا فرنٹ اینڈ بیک, دونوں کا ہم نے ورزش دیے تھے. بہت سے ہمارے اچھے فیلنگ اور بہت بہترین مسلز کو ورزش ملا. اب اس آسن میں جو ہے یوں جب اس کو ورزش ملتے ہیں آپ کی مسلز کو تمام کو, تو ایک طرح کے اس میں ڈیفرنٹ قسم کے ایکسرسائز ملا. اور جب ڈیفرنٹ ایکسرسائز ملتے ہیں آپ کی مسلز کو, تو تمام مسلز ورزش میں آ جاتا ہے, تمام مسلز ایک طرح کے ایکشن میں آ جاتا ہے. تو یاد رکھیں ہم نے باڈی میں کہا جاتا ہے 640 مسلز ہیں, اور اس 640 مسلز کو ہم نے تمام کے تمام کو تر و تازہ رکھنا ہے اور ورزش دینا ہے. تو گھمان آسن جو ہے نا, ایک طرح کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی 400-500 کے قریب مسلز کو ورزش دیتے ہیں, کیونکہ یوں جب آپ موڑتے ہیں آپ کے پیٹ اور آپ کی یہ کھولوں کو اور یہاں نیز اور تمام ٹانگوں کو اور گردن کو, آئز کو, ہاتھوں کو, بازوں کو, سب چیزوں کو ورزش ملتے ہیں. تو اس کے فائدے جو ہے آپ کے تمام سسٹم پر ہے, تمام سسٹم سے آپ کی اس کو ورزش دیتے ہیں, اور آپ کے اندرونی حصوں کو بھی ورزش دیتے ہیں. تمام کے یہ سینے کو سٹرونگ کرتے ہیں, آپ یوں جائیں گے, بازو کو سٹرونگ کرتے ہیں, اور یہ پیچھے جو مسلز ہے آپ کے اس کو ورزش ملتے ہیں, اور یوں جاتے ہوئے پوری کی پوری چیزوں کو. اور ان کے یاد رہیں کہ اس کے جو فائدے ہیں وہ روماتزم کے لیے, جوڑوں کے درد کے لیے ہیں, اور فالتو چربی جو ہے آپ کی وہ ختم کر دیں گے. انتڑیوں کو یہ تازگی دیتے ہیں, اور قبضیت اگر ہے
قبضیت کو بھی درست کرتے ہیں، گیس ہیں، تیزابیت ہیں، بہت سے لوگ تیزابیت گیس سے بہت دوچار ہوتے ہیں، اور کاہلی سستی ہوتے ہیں. یہ آسن آپ کے کاہلی سستی کو بھی دور کرتا ہے. ویسے تو یوگا کے تمام آسنس کو کاہلی سستی دور کرتا ہے، لیکن یہ ایک اسپیشل کی طرح سمجھا جاتا ہے کہ ایک اسپیشل کیا ہے، اور آپ کے یہ کولہوں کے فالتو چربی کو بھی ختم کر دیتے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہمارے مسلز بے نظم بے ترتیب ہو جاتا ہے، یا ہڈیوں کو بے ترتیبی ہو جاتے ہیں. تو یہ آسن آپ کے ہڈیوں کو اور آپ کے مسلز کو بیلنس رکھتے ہیں، بیلنس کر دیتے ہیں. تو ان بیلنس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہڈیاں جب ان بیلنس ہوتے ہیں یا مسلز ان بیلنس ہو جاتے ہیں تو کئی ایسی بیماریاں جنم لیتے ہیں. جو گھمان آسن ہے یہ آپ کی ہڈیوں کو اور مسلز کو بیلنس کرتا ہے، منظم کرتا ہے. کہا جاتا ہے کبھی کبھی یوں ان بیلنس ہو جاتا ہے کچھ چیزیں، یوں آہستہ آہستہ گمان آسن کرنے سے یہ آ جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، جڑ جاتے ہیں اور ہم آہنگی پیدا ہوتے ہیں مسلز اور ہڈیوں کے ساتھ، جس میں خون بہترین کارکردگی شروع کر دیتے ہیں، آکسیجن زیادہ ملتے ہیں، زہریلی مادے جو باڈی میں ہے وہ باہر نکلتے ہیں، اور بلغم جو ہمارے یہاں پر جمے ہوتے ہیں معدے میں یا پھر انتڑیوں میں، مثانی میں، کہیں بھی اس طرح کی کوئی حلق میں، پیپڑوں میں کہیں بھی ایسی زہریلی جو ناقص وہ مادے ہوتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں. اور پیپڑوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جب پیپڑوں کو ہم یوں گھما لیتے ہیں، یوں پھیپھڑوں کو بھی ایک طرح کے آپ کی سینے کو جو قفس ہے، یہ سینے کا جو ہے اس کو بہترین ورزش ملتے ہیں، سٹرانگ ہو جاتا ہے، اور اندر جو ہے لنگز آپ کے وہ سٹرانگ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے میں نے بتایا تھا کہ سوارا یوگا کے ایک یوگا ہوتا ہے جسے سوارا یوگا کہتا ہے، وہ صرف سانس کو سکھاتا ہے آپ کو کہ سانس کیسے لے آ جائے. تو یوگا میں سانس کی بہتری جو ہے وہ سب سے اہم ہے. تو زیادہ تر بیماریاں کہا جاتے ہیں ماہرین کا کہ اگر آپ سبزی کھاتے ہیں تو آپ کے پھیپھڑے سٹرانگ ہو جاتے ہیں. تو سبزی میں واقعی سبزی میں بہت سی خوبیاں ہیں، لیکن یوگا میں جو خوبیاں ہیں وہ الگ بات ہے کہ آپ کے پھیپھڑے کتنے سٹرانگ کر دیتے ہیں. اور آپ کبھی کبھی ہم تھوڑے سے چلتے ہیں ہمارے سانس رک جاتے ہیں اور ہم چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، عصبی تناؤ آ جاتے ہیں اور مسلز کے تناؤ آ جاتے ہیں. لیکن جب آپ یوگا کرتے ہیں، آپ جتنا کام کرتے ہیں، جتنا آپ دوڑتے ہیں، جتنا آپ چلتے ہیں، جتنا آپ اپنی باڈی کو استعمال کرتے ہیں تو آپ تھکتے نہیں. تو یہ ایک بہترین خوبی ہے یوگا کی.